بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج تیسرے یونٹ کا جو سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے ما ولا مشابہ بلیسا۔ تو پہلے ہم اس عنوان کو سمجھیں۔ ما ولا مشابہ بلیسا کا مطلب ہے ایسا ما اور ایسا لا جو لیسا کے مشابہ ہیں۔ اب اس عنوان میں یہ جو تین چیزیں ہیں، ان تینوں چیزوں کو آپ نے اس سے پہلے کے سمسٹروں میں پڑھا ہے۔ آپ نے پڑھا ہے ما فعل ماضی سے پہلے آتا ہے اور ماضی کے اندر نیگیٹو معنی پیدا کرتا ہے، جیسے ما فعل، اس نے نہیں کیا۔ اسی طریقے سے لا فعل مضارع کے شروع میں آتا ہے اور فعل مضارع کے اندر نیگیٹو معنی پیدا کرتا ہے، جیسے لا یفعل، وہ نہیں کرتا ہے۔ تو ما اور لا فعل سے پہلے داخل ہوتے ہیں، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور لیسا کا بیان ہم نے افعال ناقصہ کے بیان میں پڑھا ہے کہ لیسا افعال ناقصہ میں سے ایک ہے اور مبتدا خبر پر آتا ہے، مبتدا کو پیش اور خبر کو زبر دیتا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، ان تینوں الفاظ کا استعمال ہم نے پڑھا ہے۔ آج کے اس سبق میں ہم ان تینوں الفاظ سے مل کر ایک نئی چیز پڑھ رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ما اور لا، جس کے بارے میں ہم نے آج تک یہ پڑھا تھا کہ یہ فعل سے پہلے آتے ہیں، آج ہم یہ پڑھیں گے کہ یہ اسم سے پہلے آتے ہیں اور لیسا کی طرح عمل کرتے ہیں۔ تو آئیے اب آپ کی کتاب کے مطابق ہم سبق پڑھیں اور جہاں جہاں سمجھنے کی ضرورت ہے اس کی تشریح کریں۔ سب سے پہلے ما ولا مشابہ بلیسا کی ڈیفینیشن آ رہی ہے۔ تو آپ نے افعال ناقصہ کے بیان میں پڑھا ہے کہ لیسا افعال ناقصہ میں سے ہے اور مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے، مبتدا کو پیش اور خبر کو زبر دیتا ہے اور جملے میں نفی کے معنی پیدا کرتا ہے، نیگیٹو سینس جملے کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ بات واضح ہے۔ اب اس کے بعد ما ولا مشابہ بلیسا کا مطلب کیا ہے؟ تو ما ولا مشابہ بلیسا کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ما اور ایسا لا جو لیسا کی طرح عمل کرتا ہے، یعنی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے، مبتدا کو پیش اور خبر کو زبر دیتا ہے اور ساتھ ہی جملے میں نفی یعنی نیگیٹو معنی پیدا کرتا ہے۔ مثال کے ذریعے اس کو سمجھیں، ما زید قائما اور لا رجل افضل منک، یہ دو مثالیں دی ہیں، ایک ما کی اور ایک لا کی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں زید قائما، تو یہ ماں کی جگہ اگر ہم لیسا کا استعمال کر کے اس جملے کو پڑھیں تو جملہ یوں ہے، یہ لیس زید قائما، زید کھڑا نہیں ہے۔ بالکل اسی لفظی شکل میں اور اسی معنوی پیرائے میں یہ ماں کے استعمال کے بعد بھی آیا، ما زید قائما، مطلب جملے کا وہی ہے، زید کھڑا نہیں ہے، اور لیسا کی طرح ہی زیدن پر ماں نے پیش دیا اور قائمن پر خبر دی۔ اسی طریقے سے لا رجل افضل من کا بھی ہے۔ لیکن ایک خاص چیز جو ہم نے مد نظر رکھنی ہے اور یہاں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ ما اور لا ہر وقت لیسا کی طرح عمل نہیں کرتے ہیں، بلکہ لیسا کی طرح عمل کرنے کے لیے کچھ شرطوں کا پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ وہ شرطیں کیا ہیں؟ ماں کی شرائط ہم پہلے پڑھیں گے۔ ماں کی پہلی شرط یہ ہے کہ ماں کے بعد ان زائدہ نہ ہو ورنہ عمل باطل ہو جائے گا۔ تو ان زائدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسا ان جو ہمیں جملے میں لکھنا اور پڑھنا تو ہے مگر معنی کے اعتبار سے اس ان کا کوئی بھی اثر نہیں ہونا ہے، تو ایسے ان کو ان زائدہ کہتے ہیں۔ زائدہ کا مطلب بس لکھنے پڑھنے میں ہے، معنی کے اعتبار سے اس کا کوئی اثر جملے پر نہیں پڑتا ہے، یہ بیکار قسم کا ایک ان ہے، اسی کو ان زائدہ کہتے ہیں۔ اس کی مزید تشریح اور تفصیلات ہیں جو فی الحال یہاں پر آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، اس لیے میں اس کو واضح نہیں کر رہا ہوں۔ صرف اتنا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایسا ان جو لکھنے پڑھنے میں تو آ رہا ہے مگر معنی کے اعتبار سے جملے میں اس ان کا کوئی بھی رول نہیں ہے۔ تو ماں کے بعد ان زائدہ نہ ہو، اگر آ گیا تو ماں لیسا کی طرح عمل نہیں کرے گا، جیسے ما ان زید قائم۔ اب اس مثال میں ماں کے بعد ان آ گیا تو اب یہاں پر ماں نے لیسا کی طرح عمل نہیں کیا، یعنی
لیسا کی طرح عمل اگر اس نے کیا ہوتا تو زیدن قائمن ہوتا ہے، جو قائمن جو خبر ہے اس پر زبر آتی، لیکن ماں نے یہاں پر قائمن کو زبر نہیں دی۔ زبر نہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ ماں کے بعد ان آیا ہے جو کہ ان زائدہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ماں کی خبر پر الا نہ ہو ورنہ عمل باطل ہو جائے گا، جیسے ماں زیدن الا قائمن، تو خبر سے پہلے الا نہیں ہونا چاہیے تب ماں لیسا کی طرح عمل کرے گا، لیکن اگر خبر سے پہلے الا آ جائے تو پھر ماں لیسا کی طرح عمل نہیں کرے گا، جیسا کہ مثال میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ قائمن نہیں پڑھا گیا بلکہ قائمن پڑھا گیا۔ اور تیسری شرط ہے ماں کی خبر اسم پر مقدم نہ ہو ورنہ عمل باطل ہو جائے گا۔ ترتیب جملے کی یہ ہوتی ہے، پہلے ماں آتا ہے، اس کے بعد ماں کا اسم آتا ہے اور اس کے بعد ماں کی خبر آتی ہے، جیسے ماں زیدن قائمن۔ لیکن اگر جملے کی ترتیب بدل جائے، اسم بعد میں اور خبر پہلے آ جائے تو بس عمل اس کا باطل ہو جائے گا، یعنی ماں لیسا کی طرح عمل نہیں کرے گا۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ماں قائمن زیدن، قائمن پہلے آ گیا اور زیدن جو اسم تھا وہ بعد میں ہو گیا، تو یہاں پر لیسا کی طرح عمل نہیں ہوا اور قائمن پر زبر نہیں آیا۔ تو ماں کی شرائط یہ ہیں۔ اب لا کی شرائط کیا ہیں؟ لا کی شرائط یہ ہیں کہ لا کے اسم اور خبر دونوں نکرہ ہوں، اسم اور خبر دونوں نکرہ ہوں۔ اب آپ اس چیز کو یوں سمجھیں کہ لا زیدن قائمن ایک مثال انہوں نے یہاں پر دی ہے، یہاں پر لا کے بعد زیدن معرفہ ہے اور قائمن اس کی خبر ہے، زیدن مبتدا ہے اور قائمن اس کی خبر ہے، تو لا کا اسم یہاں پر معرفہ آ گیا ہے۔ جب یہاں لا کا اسم معرفہ آ گیا تو قائمن پر پیش ہو گیا، زبر نہیں آیا، تو لا زیدن قائمن میں کیا زید کھڑا نہیں ہے، تو یہاں پر لا نے لیسا کی طرح عمل نہیں کیا کیونکہ لا کا اسم معرفہ ہو گیا۔ اگر لا کی جگہ اگر لا کے بعد زید کی جگہ رجلن ہوتا تو ہم جملے کو یوں پڑھتے لا رجلن قائمن، لا رجلن قائمن، تو ویسے پڑھ سکتے تھے ہم، لیکن لا کے بعد جو ہے یہاں پر اس کا اسم معرفہ آ گیا تو لا کا عمل باطل ہو گیا۔ اسی طریقے سے لا کی خبر پر الا نہ ہو ورنہ عمل باطل ہو جائے گا، جیسے لا زیدن الا قائمن، بالکل ایسے ہی ہم نے اس سے پیچھے والی مثال میں بھی پڑھا تھا۔ اور نمبر 3 لا کی خبر اسم پر مقدم نہ ہو ورنہ عمل باطل ہو جائے گا، جیسے لا قائمن زیدن، یہ بھی ہم نے پیچھے والی مثال میں پڑھا تھا۔ تو ان شرائط کے ساتھ اگر لا اور ماں کا استعمال جملہ اسمیہ پر ہوتا ہے تو وہ لیسا کی طرح ہی عمل کرتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں ماں و لا مشابہ بلیسا، یعنی ایسا ماں اور ایسا لا جو لیسا کی طرح عمل کرتا ہے، لیکن لیسا کی طرح عمل کرنے کے لیے کچھ ٹرمز کنڈیشنز ہیں، ان کا خیال رکھنا ضروری ہے، ان کنڈیشنز میں یہ لیسا کی طرح عمل کرے گا، اور وہ کنڈیشنز کیا ہیں وہ آپ کے سامنے واضح ہو گئیں۔ اب آپ اس کو 2-3 بار سن کر اچھے طریقے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جہاں بھی آپ کو کسی عربی ٹیکسٹ میں ایسا ملے تو وہاں پر غور کر کے اس کو برتنے کی بھی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔